ہم ہرگز نہیں رکیں گے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے. ہم اسی کی پوجا کریں گے. یہی ہے تمہارا معبود اور یہی ہے موسیٰ کا خدا. موسیٰ تو اسے بھول کر پہاڑ پر ڈھونڈنے چلے گئے. موسیٰ تو تمہیں بھول گئے. آؤ ہم اپنا خدا خود بنائیں. بنی اسرائیل کو ایک مکمل شریعت کی ضرورت تھی. ایک قانون، ایک ہدایت نامہ، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا. یہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 7واں ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے ہم نے 6 ایپیسوڈ بنا رکھی ہے. اگر آپ اس کے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمارے چینل میں دیکھ سکتے ہیں. اب ویڈیو پر واپس آتے ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 سے مکمل کر دیا. پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، کل 40 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میری قوم میں میری جگہ رہو، اصلاح کرو، فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے، تورات حاصل کرنے. لیکن نیچے قوم میں ایک بڑا فتنہ پروان چڑھ رہا تھا. ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا. یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن اس کے دل میں منافقت تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے اپنی سازش شروع کی. سامری نے لوگوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. آؤ ہم خود اپنے لیے ایک معبود بنائے جسے خود دیکھ سکے، جو ہمارے ساتھ رہے. اور پھر سامری نے لوگوں سے ان کے سونے چاندی کے زیورات مانگے. لالچ میں آ کر یا بے سمجھی میں لوگوں نے دے دیے. سامری نے وہ سونا پگھلایا اور ایک سونے کا بچڑا بنایا. تفاسیر میں آتا ہے کہ سامری نے کوئی ایسی تدبیر کی کہ جب ہوا اس بچڑے میں سے گزرتی تو آواز نکلتی جیسے بچڑا بول رہا ہو. اور پھر سامری نے لوگوں سے کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے اور پہاڑ پر چلے گئے. اور اس آلات کا قرآن مجید میں ذکر کچھ یوں آیا ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا جس کا جسم تھا اور اس سے آواز نکلتی تھی. اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی، لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. وہی لوگ جنہوں نے ابھی 9 معجزات دیکھے تھے، سمندر پھٹنا دیکھا تھا، من و سلوہ کھایا تھا، پتھر سے پانی نکلتے دیکھا تھا، اور آج وہ ایک سونے کے بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے روکنے کی بہت کوشش کی. انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ فتنہ ہے. یہ بچڑا تم سے بات نہیں کرتا، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. تمہارا اصلی رب وہ ہے جو رحمان ہے. میری بات مانو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرو. اور اس واقعات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے، اور بے شک ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، تم اس آزمائش میں ڈالے گئے ہو اور تمہارا رب رحمان ہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا، بلکہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دھمکا دیا. لوگوں نے کہا، ہم ان کی پوجا سے باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے. حضرت ہارون علیہ السلام مجبور ہو گئے. قوم اتنی بڑی تھی اور وہ اکیلے تھے، اور انہیں خوف تھا کہ کہیں قوم میں خانہ جنگی نہ ہو جائے. 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھی، وہ مقدس تختیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے احکامات لکھے تھے. جیسے ہی وہ نیچے آئے، انہوں نے وہ منظر دیکھا جو ان کی توقع سے بالکل مختلف تھا. ان کی قوم ایک سونے کے بچڑے کے گرد ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، پوجا کر رہی تھی. اور اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ یوں کرتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں اور رنجیدہ ہو کر لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جتنا شاید کبھی نہیں آیا تھا. انہوں نے تورات کی تختیاں غصے میں زمین پر رکھ دی اور سیدھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بڑھے. انہوں نے اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے اور کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میری حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام رو پڑے. انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. بس دشمنوں کو
میرے بارے میں خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اپنے بھائی پر غصہ کرنا غلط تھا۔ انہوں نے فوراً دعا کی، یا اے اللہ، میرے رب، مجھے اور forgive me میرے بھائی کو and بخش دے guide me اور اپنی رحمت and میں have داخل mercy فرما۔ upon me۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا، تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری؟ سامری نے کوئی بہانہ بنایا لیکن وہ جھوٹ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے بچڑے کو پکڑا، اسے آگ میں جلایا، پھر پیس کر راکھ بنا دی اور دریا میں بہا دی، اور سامری کو کہا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کہتا رہے گا مجھے مت چھونا، اور تیرے لیے وعدہ ہے یعنی عذاب جو ٹلنے والا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، پس اپنے خالق کی طرف توبہ کرو۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ رونے لگے، التجائے کرنے لگے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وقت آ گیا تھا بنی اسرائیل کو ان کی منزل کی طرف جانا تھا، ارض مقدس فلسطین۔ یہ وہ سرزمین تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اس سرزمین پر طاقتور قومیں آباد تھی، بڑے بڑے لوگ، مضبوط قلعے، مسلح فوجیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے 12 آدمی جاسوسی کے لیے بھیجے، ہر قبیلے سے ایک۔ 40 دن بعد جاسوس واپس آئے۔ 10 جاسوسوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے قلعے بہت مضبوط ہیں، ان کے لوگ دیو قامت ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کی طرح نظر آتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ لیکن 2 جاسوس یوشع بن نون اور کالب بن یفنا نے کہا، ہاں وہ طاقتور ہے لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم جیت سکتے ہیں، ان سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ لیکن قوم نے 10 کی بات سنی، 2 کی نہیں، ڈرنا ان پر غالب آ گیا۔ لوگوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک جبار قوم ہے، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جو شاید انسانی تاریخ کی سب سے بزدلانہ بات ہے، پس تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کرایا، سمندر پاڑا، من و سلوہ کھلایا، پتھر سے پانی نکالا، اور آج یہ قوم کہہ رہی ہے تم جاؤ، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ سزا تھی، لیکن یہ حکمت بھی تھی۔ جو نسل غلامی میں پلی بڑی تھی، جن کے دل میں ڈر گھر کر گیا ہو، وہ نسل ختم ہونی تھی، نئی نسل آنی تھی، آزاد بہادر مومن۔ 40 سال تک بنی اسرائیل سینا کے صحرا میں بھٹکتے رہے، ایک مخصوص علاقے میں نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، ہر روز اٹھتے چلتے، شام کو پھر وہی ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا ایک سزا کی صورت میں۔ ان 40 سالوں میں پرانی نسل رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی۔ جو لوگ مصر میں غلام تھے، جن کے دل میں فرعون کا خوف تھا، وہ مر گئے، اور نئی نسل پروان چڑھی، صحرا میں پیدا ہوئی، آزادی میں پلی، من و سلوہ پر پروان چڑھی۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل تعلیم دیتے رہے، تورات کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی عبادت، حلال و حرام کے احکام۔ یہ تربیتی دور تھا، قوم کو تیار کرنے کا وقت۔ عمر گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہو رہے تھے، تورات دے چکے تھے، قوم کو تیار کر چکے تھے، ان کا کام تقریباً مکمل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان کا وقت قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی زندگی چاہتے تھے، انہیں ارض مقدس دیکھنے کی خواہش تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تمنا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ارض مقدس کے قریب ہوئی، لیکن اندر نہیں۔ وہ نبی جنہوں نے دریا میں صندوق میں تیرتے ہوئے زندگی شروع کی، دشمن کے محل میں پرورش پائی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا، کلیم اللہ بنے، دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا مقابلہ کیا، 9 عظیم معجزات دکھائے، سمندر کو راستہ دیا، تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ اپنی قوم کو 400 سال کی غلامی سے آزاد کرایا، تورات لائے، شریعت لائے، وہ عظیم نبی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ رکھا تھا، لوگ اس کی پوجا نہ کریں، اس کے گرد میلے نہ لگائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، لیکن یہ صرف کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کا سبق ہے۔ یہ کہانی ختم ہوئی، لیکن سبق زندہ رہے گا، ظالم آئیں گے اور جائیں گے، لیکن حق کی فتح یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تقریباً 7 ایپیسوڈ ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آخری ایپیسوڈ تھی۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے ان کی زندگی کے اہم پہلو بیان کیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں۔ والسلام۔ میری قوم میں میری جگہ رہنا، ظالم آئیں گے اور جائیں گے، لیکن حق کی فتح یقینی ہے۔